یہ معاملات تو ناظرین چلتے رہیں گے اپنی جگہ پر. ذرا بڑے معاملات کے اوپر فوکس کرتے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی ایک پوسٹ کی ہے کچھ دیر پہلے، جس کے اندر انہوں نے ایران کے احتجاجیوں کو کہا ہے کہ آپ احتجاج کرتے رہیں، اپنے اداروں کو پر قبضہ کر لیں اور ان لوگوں کے نام یاد رکھیں جنہوں نے آپ کو مارا ہے یا جنہوں نے آپ کو ابیوز کیا ہے، اور یہ سب کے سب لوگ جو ہیں یہ ایک بڑی قیمت ادا کریں گے. ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میں نے تمام میٹنگز ایرانین آفیشلز کے ساتھ کینسل کر دی ہیں جب تک یہ سینس لیس کلنگ ہے پروٹیسٹرز کی وہ رکتی نہیں ہے. اور ساتھ کیپٹل الفاظ میں لکھا ہے ہیلپ از آن اٹس وے. آگے میگا میک ایران گریٹ اگین، یہ وہ ہیٹ کے اوپر یہ سلوگن بھی آلریڈی بنا ہوا ہے اور آگے اپنا نام لکھا ہے. ہمارے پاس موجود ہیں واشنگٹن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں حسین حقانی صاحب، تجزیہ کار، پاکستان کے فارمر ایمبیسڈر اور سینئر فیلو ہیں ایٹ ہڈسن انسٹیٹیوٹ ان واشنگٹن ڈی سی. somebody who's very clued up، ان کو معاملات کا پتہ ہے، معلومات بھی ان کے پاس موجود ہیں. حسین حقانی صاحب بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا کہ آپ نے بھی اس کو دیکھا ٹویٹ کو یا پوسٹ کو. پہلے تو عمومی ریڈنگ مجھے دیجیے گا، آپ کے خیال میں یہ کیا کہہ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ؟ میرا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ تبدیلی چاہتے ہیں ایران میں، لیکن جس طرح سے وینزویلا میں انہوں نے صرف مادورو کو ہٹانے پر اکتفا کیا، نظام تبدیل کرنے پر توجہ نہیں کی، وہ شاید ایران کے معاملے میں بھی ایسا ہی رویہ اختیار کریں. اور ان کی خواہش یہ ہوگی کہ کچھ اعلیٰ سطح کی تبدیلیاں ہو جائیں جن کے نتیجے میں وہ پھر ایران کے ساتھ معاملات طے کر سکیں. وہ اپنے آپ کو ایک ڈیل میکر سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ بھی کوئی ڈیل ممکن ہے جس میں امریکہ کے مفادات کو فوقیت حاصل ہو سکے. یہ جو ان کی بات ہے کہ میک ایران گریٹ اگین، تو یہ اپنی پارٹی کے ان عناصر کو مطمئن کرنے کی کوشش ہے جو چاہتے ہیں کہ ایران میں 1979 کے انقلاب کا ایک الٹا انقلاب آ جائے، جس کے نتیجے میں جس طرح اس وقت شاہ کا نظام بالکل ختم کر کے یہ آیت اللہ اور مذہبی عناصر نے حکومت پر قبضہ کیا تھا، اس بار اس کا الٹ ہو جائے. لیکن اس کے لیے کیا ایران میں زمینی سطح پر امریکہ کے تمام اہلکار موجود ہیں، ان کے ساتھ کام کرنے والے موجود ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں لوگوں کی رائے واشنگٹن میں تو یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے. ٹرمپ صرف دباؤ ڈال رہے ہیں اور دباؤ کا مقصد یہ ہے کہ ایران کی اعلیٰ سطحی قیادت بہت سارے معاملات پر امریکہ کو وہ کنسیشنز دے دے جو ٹرمپ اپنے لوگوں کو یہ کہہ کر باور کرا سکیں گے کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے. جو آپشنز ابھی تک ڈسکس ہوئی ہیں وہ ہیں کہ ایران کی میزائلز اور ڈرونز سائٹس کے اوپر ایک بار پھر امریکی طیارے حملہ کریں، اور اگر ایسا ہوا تو رجیم اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرے گی اور اس کے نتیجے میں شاید جو بات چیت کی خواہش ہے، خفیہ بات چیت کی، وہ اور بڑھ جائے گی اور کچھ معاملات اس میں ٹھیک. آگے بڑھ اچھا، سکیں گے. اگر ہم اسی پوسٹ پہ واپس آئے، آپ نے 2-3 باتیں کی، میں چاہوں گا کہ ان کی بھی وضاحت ہو جائے، لیکن کوئکلی اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی پوسٹ پہ واپس آئیں. اب اس میں 2 جملے ہیں جن کی ہم تشریح کر سکتے ہیں جو میرے خیال میں کافی اہم ہے. ایک تو وہ ایران کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ کیپ پروٹیسٹنگ، احتجاج جاری رکھیں، اور ان کو کہہ رہا ہے کہ اپنے اداروں کو ٹیک اوور کر لیں. پھر نیچے آ کے وہ کہتا ہے ہیلپ از آن اٹس وے. اب اگر پہلے 2 جملوں پر فوکس کریں تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے کوئی زیادہ کام نہ کرنا پڑے، ایرانی خود ہی اپنا کام کر لیں. اگر آپ نیچے والے جملے پر آئیں تو اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ذرا ڈٹے رہے، تھوڑی دیر انتظار کریں، میں کچھ کام کر رہا ہوں. آپ دونوں جملوں کی علیحدہ یا اکٹھی تشریح کیا کریں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ دوسرا جملہ تو لوگوں کی ہمت بڑھانے کے لیے ہے. اس بات کا ہمیشہ امکان رہتا ہے کہ جب ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے احتجاجی تحریکوں کو، تو احتجاجی تحریکیں ہلکے ہلکے دبنا شروع ہو جاتی ہیں. 1979 میں تو ایسا ہوا تھا کہ شاہ کی جو فوج تھی اس نے مظاہرین کے اوپر گولیاں چلانی بند کر دی تھیں. جب انہوں نے ایسا کیا تو شاہ خود ہی ملک چھوڑ کے چلے گئے. یہاں کیا ایسا ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا. دوسری طرف یہ امکان کہ امریکہ زمینی فوج اتارے گا، باقاعدہ کوئی جنگ ہوگی جس میں وہ شامل ہوگا، ایسا بھی مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ پریشر ٹیکٹک ہے صدر ٹرمپ کی کہ کسی طریقے کے ساتھ مظاہرین ایک انقلاب برپا کر دیں، ویسا ہی انقلاب جیسا 1979 میں ہوا تھا. لیکن اس کے لیے بہت بڑی
اور اہم جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ زمینی سطح پر ایسے افراد موجود ہوں جن کا امریکہ کے ساتھ یا امریکہ کی سیکرٹ ایجنسیوں کے ساتھ رابطہ ہو، اور وہ ادارے ٹیک اوور کر لیں، ورنہ ایک کیوس ہو جائے گا۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ ایران کے پڑوسی مثلا پاکستان، عرب ممالک اور ترکی یہ نہیں چاہیں گے کہ ایران میں کوئی حکومت سرے سے رہ ہی نہ جائے۔ اچھا، اب ایرانی سپریم لیڈر نے اپنے حق میں جو مظاہرے ان کے ہوئے ہیں اور کافی بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے ہیں، ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ زمین چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیونکہ بعض جگہوں سے خبریں یہ چلائی جا رہی تھیں کہ شاید وہ رشیا کے اندر پناہ لینا چاہ رہے ہیں اور یہ آپشن نمبر 2 اپنا رکھا ہوا ہے، لیکن کل کے مظاہروں سے تو یہ واضح ہو گیا کہ ایسی کوئی آپشن آن دا گراؤنڈ نہیں ہے۔ آپ نے اپنے ابتدائی تجزیے میں 2 اصطلاحات استعمال کی، ایک آپ نے کہا کہ اعلیٰ سطحی تبدیلی۔ تو جب آپ اعلیٰ سطحی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ کہ موجودہ جو سپریم لیڈر ہے وہ چھوڑ دے اپنی گدی، کسی اور کو لے آئے، یا پھر وہ ملک چھوڑ کے چلا جائے؟ اعلیٰ سطحی سے مراد کیا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ کوئی ایسی چیز جس کو ٹرمپ یہ کہہ سکیں کہ ہماری کامیابی ہو گئی، چاہے وہ صدر کی تبدیلی ہو، چاہے وہ ان وزراء کی تبدیلی ہو جو اس احتجاج میں زیادہ شریک تھے۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ٹرمپ اکثر بہت بڑی بات کر کے بہت درمیانی یا چھوٹی بات پر راضی ہو جاتے ہیں، مگر اس کو بڑا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ تو ٹرمپ کی ضروریات ہو گئی۔ اب ایران کی جو زمینی صورتحال ہے اس میں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ایک حکومت ایسی ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ سپورٹ باقی ہے۔ مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کا حامی یا اس کے حق میں بولنے والا رہ ہی نہیں گیا۔ اور اگر امریکہ کا ملوث ہونا سامنے آئے گا تو جس طرح ایران عراق جنگ کے موقع پر ہوا تھا کہ عراق کے حملے کے بعد ساری قوم متحد ہو گئی تھی آیت اللہ خمینی کے پیچھے، حالانکہ اس سے پہلے وہ بھی، ان کی حکومت بھی ڈاواں ڈول نظر آ رہی تھی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کی خواہش یہی ہوگی سپریم لیڈر کی کہ وہ یہ چاہیں گے کہ عوام کے مظاہرے ہوں اور عوام کے مظاہرے ان کے حق میں ہوں۔ اور آپ دیکھیے گا کہ آج اور جمعے کے درمیان کافی بلڈ اپ ہوگا پرو رجیم مظاہروں کا، اور پھر جب دونوں طرف کے مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر ایک سائٹ کا یہ کہنا ممکن نہیں رہتا کہ عوام صرف ہمارے ساتھ ہیں، اور شاید یہی وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل آخر میں اگر آپ یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کی ظاہر سرحد جڑی ہوئی ہے اور ہم براہ راست متاثر ہوتے ہیں سرحد کے پار جو بھی واقعات ہوتے ہیں، اور یہاں ایران ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے پاکستان کے لیے کیونکہ اس کے اپنے ڈائنامکس ہیں، تو پاکستان کو اس صورتحال سے جانچکاری لیتے ہوئے کیا سٹینس اپنانا چاہیے، اس کے علاوہ جو ہم نے ابھی تک سٹینس اپنایا، اور کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے؟ پاکستان کو نظر تو ہر بات پہ رکھنی چاہیے۔ سٹانس پاکستان کا یہی ہونا چاہیے کہ ایران کا مستقبل میں کیا ہوگا یہ ایران کے عوام ہی کو فیصلہ کرنا ہے، اس میں کسی بین الاقوامی طاقت کا کوئی کردار نہیں ہے، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ پاکستان، اور یہی سٹانس ہمیں برقرار رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، پاکستان کے شاہ کی حکومت کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، لیکن جب انقلاب آ گیا تو انقلابی حکومت کے ساتھ بھی پاکستان نے اچھے تعلقات کر لیے۔ پڑوسیوں کے معاملے میں یہی رویہ بہتر ہوتا ہے کہ وہاں اندرونی تبدیلیوں کی وجہ سے اپنے تعلقات کو متاثر نہ ہونے دیا جائے، اور تعلقات ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ برقرار رکھے جائیں۔ دوسری کوشش پاکستان کی یہ ہونی چاہیے کہ ان کے جو پاکستان کے ساتھ سرحدی علاقے ہیں وہاں تشدد اور لاقانونیت کی کوئی ایسی فضا پیدا نہ ہو جس سے پاکستان کی سلامتی متاثر ہو سکے۔ بہت ہی عقل مندانہ مشورہ ہے حسین حقانی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں واشنگٹن سے پرسپیکٹو دیا۔ ناظرین، حسین حقانی تجزیہ کار، پاکستان کے سابق سفیر اور سینئر فیلو ایٹ ہڈسن انسٹی ٹیوٹ واشنگٹن ڈی سی، ہم سے بات کر رہے تھے۔